آج کی نشست میں مشہور جیورسٹ ایس ایم ظفر کی کتاب ہے میرے مشہور مقدمے۔ میں اس میں سے ایک کہانی پہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ وہ ان کا ابتدائی زمانہ تھا اور سال تھا 1950۔ تو اس میں ایک خاتون نے استغاثہ مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کر دیا، یعنی کمپلینٹ کر دی کہ وہ میڈم نور جہاں ان کے شوہر شوکت حسین رضوی کے اسٹوڈیو میں رہتی ہے اور انہی کے گھر میں رہتی ہے، اور مادام نور جہاں جو مشہور گلوکارہ ہیں اور فلموں کی ہیروئن بھی ہیں، کیونکہ ان دونوں ان کی فلم جگنو بڑی مشہور تھی دلیپ کمار کے ساتھ، تو انہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے، مارا پیٹا ہے، سر کے بال نوچے ہیں، گالیاں دی ہیں۔ یہ گواہان ہیں۔ یہ اس زمانے کی اتنی مشہور شخصیت تھی نور جہاں کہ مجسٹریٹ کے پاس اس کے علاوہ چارہ کار نہ تھا، کیونکہ 2 گواہان بھی موجود تھے، آئی وٹنس۔ تو اس نے نوٹس بھیج دیا۔ جب یہ نوٹس پہنچا تو معلوم ہوا کہ میڈم نور جہاں سردار محمد اقبال صاحب سے ملنے آ رہی ہیں، جہاں پہ یہ جونیئر وکیل تھے ایس ایم ظفر صاحب۔ ایس ایم ظفر صاحب بہت خوش ہوئے کہ میڈم نور جہاں ان کے پاس آنے والی ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے اتنی مشہور شخصیت کو۔ لیکن میڈم نور جہاں کے بجائے اس دن سردار اقبال صاحب نے، جن کے پاس یہ تھے جونیئر ایڈوکیٹ اور شاگرد بھی رہ چکے تھے، ان سے کہا کہ یہ نکالو درخواست، یہ نکالو قانون میں کہ پردہ نشینوں کو کیا کیا حقوق ہیں۔ سردار اقبال صاحب نے کہہ کے چلے گئے اور یہ سوچ میں پڑ گئے جونیئر وکیل صاحب کہ اب کیا کریں، یہ نور جہاں کیسے پردہ نشین ہو گئیں؟ یہ تو پردہ اسکرین کی کوئین ہے، اس زمانے میں تو تھیں، وہ پردہ نشین کیسے آ گئیں؟ بہرحال وہ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ 1-2 اور جونیئر آ گئے اور بیٹھے رہے۔ بولا ہم لوگ ساری رات کھنگالتے رہے، سارا دن ساری رات کو 10 بجے اقبال صاحب آئے، کہنے لگے بتاؤ کیا کیا نوٹس نکالے ہیں۔ تو ہم پہ بھی بڑے نئے نئے انکشافات ہوئے، جو ہم نے پڑھا، مختلف PhDs پڑھی، ضابطۂ فوجداری کی تشریح پڑھی، پردہ نشین تشریح پڑھی، تو معلوم ہوا کہ نئی نئی چیزیں پردہ نشین کے بارے میں معلوم یہ کہ قانون کے روح میں پردہ نشین تو یہ نہیں ہے کہ جو صرف پردہ کرتی ہو، نقاب پہنتی ہو، بلکہ پردہ نشین وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو جنرل پبلک سے الگ رکھتی ہو اور ہر کو ناقص نہ دیکھ سکتا ہو۔ پردہ نشین وہ بھی ہے جو اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، عزیز رشتہ دار اور فیملی کے آگے آتی ہو، برادری میں آتی جاتی ہو، وہ بھی پردہ نشین کہلا سکتی ہے، حالانکہ وہ پردہ نہیں کرتی۔ تو ایس ایم ظفر لکھتے ہیں کہ میں سردار اقبال صاحب کی فراست پہ دنگ رہ گیا کہ دیکھیں کیسی پتنے کی بات نکالی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی اپلیکیشن بناؤ اور صبح 7 بجے میرے ٹیبل پہ ہونا چاہیے، 8 بجے میں کورٹ اٹینڈ کروں گا۔ بولتے ہیں میں نے بلکہ بیٹھ کے ساری رات وہ درخواست لکھ کے نکات لگائے، انیکسچر لگائے اور ان کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ صبح جب ہم کورٹ پہنچے تو بے انتہا رش تھا، اخبارات میں خبر چھپ چکی تھی کہ بیگم نور جہاں پہ کسی استغاثہ کر دیا گیا ہے۔ تو لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، پولیس کو بلانا پڑ گیا، پولیس نے دور سے رکھا۔ جب سردار اقبال اپنی کار سے اترے تو پھر پولیس نے ان کو راستہ دیا، وہاں گئے مجسٹریٹ کی عدالت میں۔ تو مجسٹریٹ نے ان کو اپنے چیمبر میں بلا لیا، کیونکہ کورٹ میں بے انتہا شور ہو رہا تھا، سماعت جاری نہ رہ سکتی تھی۔ تو میڈم نور جہاں بھی ایک گاڑی میں آئیں، برقع پہنی ہوئی تھی، ان کے ساتھ کوئی عورت بھی تھی، وہ بھی سیدھے چیمبر میں آ گئیں۔ تو سردار اقبال صاحب چیمبر میں چلے گئے، ان کو نہیں بلایا گیا، ایس ایم ظفر کو۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ وہ عدالت میں کیس سنے گا۔ جب آ گئے
تو شروع ہو گئی کہانی کہ پردہ نشین یہ میڈم نور جہاں ہے، کیونکہ میڈم نور جہاں نے اپنی درخواست میں یہ استثناء مانگی تھی کہ وہ پردہ نشین خاتون ہیں، لہذا ان کو استثناء دیا جائے اور ان کے وکیل کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ اٹینڈ کریں ان کے بہاف پہ۔ اب استغاثہ یا پروسیکیوشن کیسز میں یہ ضروری ہے کہ جس پہ الزام علیہ پہ وہ حاضر ہو، تاکہ وہ اپنے خلاف عدالتی کارروائی کو دیکھ اور سن سکے۔ لیکن ادھر تو وہ یہ صرف دیوانی عدالت کیسز میں تو ہوتا ہے کہ استثناء مل جاتی ہے، لیکن فوجداری کیسز میں الزام علیہ کو جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ جو استثناء کی درخواست بڑی عجیب غریب تھی، وہ بھی پردہ نشین کے عنوان سے کورٹ میں بے انتہا رش ہو گیا۔ پھر مجسٹریٹ کے حکم سے آدھے آدمیوں کو نکال دیا گیا۔ پروسیڈنگ چلی تو سردار اقبال نے ثابت کیا کہ یہ پردہ نشین کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ یہ گلوکارہ بھی ہیں اور فلموں کے ہیروئن بھی ہیں، ایکٹریس بھی ہیں، تو یہ اسکرین کی دنیا کی ہیں، یہ اپنے اسٹوڈیو میں آتی جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب اپنی برادری کے لوگوں سے ملتی ہیں، جو یعنی کہ فلمی دنیا کے لوگ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عوام سے پردہ نہیں کرتی ہیں۔ تو مجسٹریٹ نے استثناء دے دیا، جو انہوں نے مختلف مثالیں اور نظیریں پیش کی، وہ متفق کر گیا اپنا مجسٹریٹ۔ یہ احسن ظفر لکھتا ہے، میں بھی بہت خوش تھا کہ میں نے اتنی رات بھر بیٹھ کے درخواست بنائی تھی، جو ان کے سینئر نے بڑے اچھے طریقے سے پیش کر دیا، اور جس پہ ان کو استثناء بھی مل گیا، ان کو داد رسی ہو گئی کہ ٹھیک ہے وکیل کے احسن ظفر صاحب حاضر ہوا کریں گے، کیونکہ سردار اقبال صاحب مصروف آدمی تھے، انہوں نے اپنا نام نہ لکھا ہے۔ اب یہ بہت خوش تھے کہ اب میڈم نور جہاں جیسی مشہور اداکارہ اب ان کے دفتر آئیں گی یا بلائیں گی تو ان سے ملنے کا دیکھنے کا موقع ملے گا، لیکن ایسا ہوا کہ صرف 2 سماعتوں میں ہی کیس ختم ہو گیا، کیونکہ مدعیہ نے درخواست دے دی تھی کہ اب اس کی صلح جوئی ہو چکی ہے میڈم نور جہاں سے، لہذا وہ اپنا کیس واپس لینا چاہتی ہے۔ اور واقعی بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے حالات اپنے درست ہو گئے تھے، بلکہ بہتر ہو گئے تھے۔ تو یہ ظفر صاحب کی تھی کہانی میڈم نور جہاں کے بارے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پلیز شیئر دی ویڈیو، like the video and subscribe it. Thank you.